جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. ہم نے علم النحو کے بارے میں جو ہے نا وہ گفتگو شروع کی ہوئی تھی کہ علم النحو کی سب سے پہلے تعریف پڑھی، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت. اس کے بعد ہم نے بالکل شروع سے شروع کی کہ لفظ دو قسمیں، موضوع مہمل، موضوع کی دو قسمیں، مفرد مرکب، پھر مفرد کی تین قسمیں، اسم فعل حرف. اسم کی تین قسمیں ہیں، اسم باعتبار ذات کے جامد مصدر مشتق. فعل کی چار قسمیں، ماضی مضارع امر نہیں، اور حرف کی دو قسمیں ہیں، عاملہ اور غیر عاملہ. اس کے بعد ہم نے علامات اسم پڑھی تھیں اور علامات فعل پڑھی تھی اور علامات حرف پڑھی تھی، ساتھ ساتھ ان کی تعریفات بھی ہو گئی تھی. آج کے سبق میں ذرا سا جو ہم نے جو پہلے علامات اسم یعنی اسم فعل حرف کی پہچان کے طریقے جو ہم نے پڑھے تھے، اس میں ذرا اس کا اجرا کر لیتے ہیں. دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، سب سے پہلے تو دیکھیں یہ لفظ ہے، لفظ موضوع ہے اور کیا مفرد ہے، علیحدہ مفرد ہے. اور یہ مفرد کی تین قسموں میں سے کیا ہے؟ دیکھیں یہ اسم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اسم والی علامات میں سے الف لام وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. دوسری للہ، یہ جو اللہ یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ اس کے اندر اسم کی علامت پائی جا رہی مجرور ہونا، یہ جو زیر مجرور ہونا. ٹھیک ہے. ویسے مجرور ہونا یہ بھی ہے جس پہ حرف جر داخل ہو، لام حرف جر ہے، جس پہ حرف جر داخل ہوگا اس کے آخر میں زیر ہوگی. رب العالمین، ربی یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ اس کے اندر اسم کی علامات میں سے پائی جا رہی اضافت یعنی مضاف ہونا. العالمین یہ بھی اسم ہے. کیوں؟ اس کے اندر الف لام بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے. الرحمن یہ بھی اسم ہے کیونکہ الف لام ہے. الرحیم یہ بھی اسم ہے، الف لام ہے. مالکی اسم ہے، علامت اسم مضاف ہونا. یومی اسم ہے، علامت اسم مضاف ہونا. الدین اسم ہے، علامت اسم الف لام. ایاکا اسم ہے، علامت اسم ضمیر ہونا. نعبدو فعل ہے، علامت فعل مضارع ہونا. واو حرف ہے. ٹھیک ہے. ایاکا اسم ہے، علامت اسم ضمیر ہونا. نستعین اسم ہے، علامت اسم فعل مضارع ہے. اہدینا، تو اہدی یہ اسم ہے اور یہ علامت اسم فعل امر ہے. ٹھیک ہے، فعل امر ہے. نا اسم ہے، علامت اسم ضمیر ہونا. الصراط اسم ہے، علامت اسم الف لام. المستقیم ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے، موصوف ہونا بھی اس کے علامت اسم ہے. المستقیم اسم ہے، علامت اسم الف لام. صراط اسم ہے، علامت اسم اضافت ہے، مضاف ہے. الذین اسم ہے، علامت اسم الف لام. انعمت اسم ہے، علامت انعمت فعل ہے، علامت فعل ضمیر مرفوع متصل، یہ ساتھ لگی ہوئی تا زبر تا. ٹھیک ہے. علیہم علی حرف ہے، ہم اسم ہے، علامت اسم ضمیر ہونا. غیر المغضوب، غیرہ یہ اسم بھی ہوتا ہے، حرف بھی ہوتا ہے، اس کی آگے ہم وہ آگے جا کے بحث پڑھ لیں گے. المغضوبی اسم ہے، علامت اسم الف لام. علیہم علی حرف ہے، ہم اسم ہے، ضمیر ہے. واو حرف ہے، لا حرف ہے. الضالین اسم ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ اس پوری سورۃ الفاتحہ میں 1 2 3 4 فعل استعمال ہوئے، باقی اسم ہے. ٹھیک ہے. اور حرف کتنے استعمال ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 حروف استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. 4 افعال ہیں، 7 حروف ہیں اور باقی تمام کے تمام اسما ہیں. اسما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 جو ہے نا اسما استعمال ہوا. بہرحال یہ اجرا کا طریقہ ہے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے اب ہم
اسم کی جو ہے نا تقسیمات کو پڑھیں گے. سب سے پہلے اسم کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، اب ہم نے اس کو مختلف زاویوں سے دیکھنا ہے. اب وہ زاویے کون کون سے ہیں دیکھیں. اب اسم کی مختلف تقسیمات ہیں. یہاں پر اجمالی طور پر 4 تقسیمات ذکر کی گئی ہیں. پہلی تقسیم باعتبار عدد کے، یعنی وہ 1 ہوگا، 2 ہوگا یا 3 ہوگے. دوسری تقسیم باعتبار عام اور خاص ہونے کے. تیسری تقسیم باعتبار جنس کے، اور چوتھی تقسیم باعتبار اعراب کے. آج ہم سب سے پہلے صرف پہلی تقسیم پڑھیں گے. دیکھیں اسم، جو بھی اسم ہوگا، اب اسم کے باعتبار عدد کے یعنی تعداد کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں. یا 1 ہوگا، یا 2 ہوں گے، یا 2 سے زیادہ ہوں گے. 1 کو واحد کہتے ہیں، مفرد بھی کہتے ہیں. 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 کو 3 یا 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو عام زبانیں ہیں اس میں واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. 2 جو ہوتا ہے نا وہ جمع میں داخل ہوتا ہے. لیکن عربی چونکہ فصیح زبان ہے، اس کے لیے 1 کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور 3 سے زیادہ کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جن کو جمع کہتے ہیں. آج ہم صرف جو ہے نا یہ تقسیم اول پڑھیں گے. دیکھیں جی، اسم کی باعتبار تعداد کی 3 قسمیں: واحد، تثنیہ، جمع. اب واحد کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جو 1 پر بولا جائے، یعنی 1 پر دلالت کرے، جس سے ایک معنی سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، جو مطلب جو 1 پر صرف بولا جائے. جیسے رجل، 1 مرد، امرأۃ، 1 عورت. تثنیہ وہ اسم جو 2 پر بولا جائے، یعنی جو 2 پر دلالت کرے. اس کے آگے بنانے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. تثنیہ جو 2 پر بولا جائے. جمع جو 2 سے زیادہ پر بولا جائے، یعنی 3 اور پھر 3 سے جتنے بھی زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ذرا جمع کو سمجھیں. دیکھیں جمع کی لفظ کے اعتبار سے 2 قسمیں. ٹھیک ہے، جمع کی لفظ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر، دوسرے کو کہتے ہیں جمع سالم. جمع مکسر، دیکھیں کسرہ کا معنی ہوتا ہے توڑنا، تو مکسر ٹوٹا ہوا. تو جمع مکسر کی کیا تعریف ہوئی؟ وہ جمع جس میں واحد کا لفظ ٹوٹ جائے، سلامت نہ رہے. جیسے رجالن، دیکھیں رجالن جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ رجولن. دیکھیں اب رجولن سے جب جمع بنائی رجالن تو واحد کا صیغہ ٹوٹ گیا. را جیم لام تھا، اب را جیم الف لام ہو گیا. ٹھیک ہے، جیم کے بعد الف نے آ کے واحد کے صیغے کو توڑ دیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر. جمع سالم، دیکھیں سالم کہتے ہیں بچہ، پورا کا پورا. وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی واحد کا لفظ، صیغے سے مراد لفظ ہے، واحد کا صیغہ نہ ٹوٹے. اس کی 2 قسمیں. جمع سالم کی 2 قسمیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم، اس کا بھی آگے ہم بنانے کا طریقہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ مذکر کی جمع ہوتی ہے اور اس کے اندر واحد کا صیغہ نہیں ٹوٹتا. اور جمع مؤنث سالم، اس کی علامت کے آخر میں الف تا ہوتی ہے، اور جمع مذکر سالم کی علامت آخر میں واو اور نون مفتوح ہوگا. آگے کی باتیں انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم پڑھ لیں گے. دیکھیں جی، اب دیکھیں تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے. آپ نے تثنیہ بنانے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں، تثنیہ اور جمع دونوں کو واحد کے لفظ سے بنایا جاتا ہے. یہاں پر یہ جو ہے نا تثنیہ بنانے کے لیے 3 کام کرنے ہیں. نمبر 1، جو واحد کا لفظ ہے اس کے آخر سے تنوین، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا 1 زبر 1 زیر 1 پیش جو بھی لگی ہوئی اس کو ہٹا دیں. اس کی جگہ پر کیا لے آنی ہے؟ زبر لے آنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی تنوین ہٹا دینے کے بعد، اس کے بعد زبر لے آنے کے بعد، اس کے بعد الف یا لگا دیں، اور آخر میں نون زیر نہیں لے آئیں. جیسے رجل واحد ہے نا، رجولن، یہاں تنوین تھی، تنوین کو ہٹایا، لام کے اوپر زبر لگا دی تو رجولا ہو گیا. پھر اس کے بعد الف لے آئے اور نون زیر لے آئے تو رجولانی، یا لے آئے اور نون زیر لے آئے، نون مکسور لے آئے، رجولینی. مسلمن سے مسلمانی، مسلمینی. کافرن سے کافرانی، کافرینی. عالمن سے عالمانی، عالمینی. ضاربن سے ضاربانی، ضاربینی. یعنی یہی بس تثنیہ بنانے کے لیے یہی 3 کام کرنے ہیں. دنیا کا کوئی بھی واحد لفظ ہو، آپ نے اس سے اگر تثنیہ بنانی ہو تو یہ 3 کام کر لیں
تو اس سے تثنیہ بن جائے گی۔ اگلا ہے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ۔ اس کے اندر بھی 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو بھی واحد کا لفظ ہے اس کے آخر سے تنوین ہٹا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے تنوین ہٹا دینے کے بعد واو یا یا لے آئیں، ٹھیک ہے، واو یا یا لے آئیں اور واو سے پہلے پیش کی حرکت دینی ہے اور یا سے پہلے زیر کی حرکت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ واو سے پہلے پیش کی حرکت اور یا سے پہلے زیر کی حرکت دینی ہے اور آخر میں نون مفتوح یعنی نون زبر لے آئیں۔ جیسے یہ مسلمن تھا نا، تو اب یہ مسلمن کے آخر میں جو ہے نا تنوین ہٹا دیں گے، آخر میں واو نون لے آئیں گے یا نون، واو سے پہلے زبر، مسلمون یا سے پہلے زیر، مسلمین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زاربن سے زاربون، زاربین، ناصرن سے ناصرون، ناصرین۔ اسی طریقے سے جمع مذکر سالم بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں جمع مؤنث سالم یہ مطلب جو مذکر کا صیغہ ہوگا اس سے تو یہ طریقہ ہوگا، لیکن جو مؤنث کا صیغہ ہوگا نا اس کے آخر میں یہ جو ہوگی گول تا ہوگی، گول تا کو ہٹا دینا، اس کی جگہ پر الف اور تا لیں، الف اور لمبی تا۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے گول تا، وہ مؤنث ہونے کی علامت ہوتی ہے، آگے والے سبق میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ گول تا کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پر الف اور تا لے آئیں اور گول تا پر جو تنوین تھی وہ آخر میں لمبی تا پر آ جائے گی۔ دیکھیں فرض کریں مسلمتن تھا نا، مسلمتن، تو گول تا کو آخر سے ہٹایا اور الف اور تا لے آئے، مسلماتن، زاربتن سے زارباتن، ٹھیک ہے، صائمتن سے صائماتن۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے اس سبق میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔